بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات، بلوچستان میں پیٹرول حاصل کرنے کی جنگ کا آج تیسرا روز. طویل قطاروں کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا. پیٹرول کی لائنوں میں لگے دو گروپوں میں جھگڑا ہو گیا اور ایک شخص کی جان بھی چلی گئی. انتہائی افسوسناک خبر ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ کا آج 5واں روز ہے. وہاں پر بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ ایران کی پیٹرول پمپس بند ہیں. وجہ یہ ہے کہ آئل ڈپوز، آئل ریفائنریز کو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے اور اسرائیل یہاں تک کہ جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ایران کی اس کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تابکاری کا خدشہ ہے. جو پڑوسی ملک ہیں ان کو بھی ایک شدید خطرہ لاحق ہے. اس پورے خطے کی مستقبل کو اس وقت داؤ پہ لگا دیا ہے اسرائیل نے اور اس کی جنگی جنون نے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ امریکہ سے لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی، کیونکہ امریکی صدر جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جنگیں ختم کراؤں گا. ہمارے وزیر اعظم بھی ان کو مین آف پیس کہتے ہیں. سیز فائر انہوں نے پاک بھارت کے درمیان تو کروایا. سیز فائر انہوں نے اسرائیل اور غزہ کے اوپر جو نسل کشی جینوسائیڈ جاری ہے اس میں بھی کروایا. لیکن چند دنوں کے لیے پھر سے اس وقت بھی اسرائیل کی بمباری فلسطین غزہ پر بھی جاری ہے، اسرائیل کی بمباری تہران پر بھی جاری ہے اور ایران کی بمباری اسرائیل کے شہر تل اویو پر بھی جاری ہے. ایز وی اسپیک لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے اس جنگ کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. ڈرونز ٹیکنالوجی ہو، میزائل ٹیکنالوجی ہو، ڈیفنس شیلڈز ہوں. تو یقیناً ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو طاقت دے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو یہودی جنگی جنون جسے ہم زائنزم بھی کہتے ہیں، جو انتہا پسند یہودی ہوتے ہیں ان کو زائنسٹ کہا جاتا ہے. تو ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یقیناً دنیا پہ قبضہ کرنا ہے اور وہ جاری ہے. آج ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی لاسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے امریکی صدر کی، جس کے بارے میں جماعت اسلامی کے امیر سربراہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بھروسہ نہ کریں، ان کے اپنے ٹارگٹس ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے کہتے تھے کہ میں سیز فائر کراؤں گا، اب ان کی جو لاسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے a real end not a cease fire. اصل انجام تک، منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، ریئل اینڈ تک پہنچنا چاہتے ہیں، سیز فائر نہیں کرانا چاہتے. ریئل اینڈ کیا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ کینیڈا کی G7 سمٹ میں ٹرمپ جلدی نکل آئے اور وہ واپس اپنے ملک آ گئے. وجہ یہی تھی، اس صورتحال کو مانیٹر کرنا تھا. ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ تہران کے لوگ تہران خالی کر دیں. ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تل اویو میں رہنے والے تل اویو خالی کر دیں. تو اس وقت جنگ اس طرح پہنچ چکی ہے عروج پہ کہ کہیں سے بھی کچھ بھی کبھی بھی کہاں سے بھی آ سکتا ہے. اینی تھنگ کین بی ایکسپیکٹڈ. اور جب ریئل اینڈ کی ڈونلڈ ٹرمپ بات کریں اور سیز فائر سے مکر جائیں، وہ بندہ جو ہمیشہ سیز فائر کی بات کرتا تھا، تو یقیناً ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ایران میں اس وقت 230 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1400 سے زائد زخمی ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ G7 سمٹ کا جو اعلامیہ آیا ہے وہ اسرائیل کے حق میں آیا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل اپنا دفاع نہیں کر رہا ہے، دنیا پہ اپنا جنگی جنون اس وقت نکال رہا ہے. اور G7 کی سمٹ میں ہم جانتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چین اور رشیا، دو دنیا کے ایسے بڑے پلیئرز ہیں جو جب بھی اس جنگ میں داخل ہوں گے بڑا لمحہ ہوگا، بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوگا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ کے کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ریمارکس ہوتے ہیں، کیا ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں کہ پھر ان کی سٹیٹمنٹ بدلے گی. خیر، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنرل سید عاصم منیر صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں. 5 روزہ دورہ ہے، بہت امپورٹنٹ دورہ ہے. اور وہاں سے آج خبر آئی کہ انہوں نے وہاں پہ مقیم پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی. اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا. شرکا سے خطاب میں فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کی ملک پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ملک کی زر مبادلہ اور ترسیلات زر میں تاریخی اضافے سے معیشت پروان چڑھی ہے، جس کا کریڈٹ اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے. مزید ان کا کہنا تھا کہ بھارت سے اب دہشت گردی پر کوئی دو ٹوک بات ہوگی اور دنیا جلد دیکھے گی کہ کئی اہم چیزیں رونما ہونے والی ہیں. اگین میری وہی سٹیٹمنٹ، something big is about to happen. اس وقت فیلڈ مارشل کا امریکہ میں ہونا اور ایران اسرائیل جنگ ساتھ ہی امریکہ کی صہیونی ریاست کو مکمل سپورٹ یقیناً کئی سوالات کو جنم دیتا ہے. تو وہیں ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات سے صاف انکار بھی کر دیا ہے. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران ہماری ڈیل قبول کرے اور کوئی راستہ ایران کے پاس نہیں ہے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال آئے دن گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. کل اسرائیل نے ایران کے نیشنل ٹی وی کو بھی ٹارگٹ کیا. آپ نے دیکھا، سب نے پورے ملک نے دیکھا وہ ویڈیو جب ان کی اینکر اٹھ جاتی ہیں. لیکن کمال بات کیا تھی، کیونکہ ان کی اینکر 15 منٹ بعد دوبارہ آ جاتی ہیں، اپنی نشریات شروع کر دیتی ہیں. تو یقیناً اس صورتحال پہ گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ کمال پینل موجود ہے، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں.
پی ٹی آئی کو بھی میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خان صاحب نے آج جیل سے پیغام دیا ہے کہ وہ اس وقت خطے کی صورتحال کشیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں کہ 2 ہفتے تک ان کا جو احتجاج تھا اسے مؤخر کیا جائے گا, احتجاجی تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا. ایک اور اچھا سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ اشرافیہ کے لیے ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. آج کے شو میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. میں ویلکم محمود مولوی صاحب, بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم. سینئر سیاستدان ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کے لیے میں مولوی صاحب. بیرسٹر عامر حسن صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی, بیرسٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. امجد نیازی صاحب فارمر ڈیپٹی اسپیکر ہیں پی ٹی آئی کے, بہت بہت شکریہ امجد نیازی صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی. میں ڈسکشن کا آغاز کرتا ہوں محمود مولوی صاحب آپ سے. یقیناً فیلڈ مارشل صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں, اور یہ اسرائیل ایران جنگ میں امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں سیز فائر نہیں کروانے جا رہا, میں ایک ریئل اینڈ کی طرف جا رہا ہوں. کل سے ٹیلی ویژن پہ میڈیا آؤٹلیٹس پہ خبریں چل رہی ہیں کہ اسرائیل جو ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بنکر بوم گرانا چاہتا ہے, اور وہ بنکر بوم جس جہاز سے گرتا ہے اور وہ بوم صرف امریکہ کے پاس ہے. اور اگر اس طرح کی ٹارگٹس کیے جاتے ہیں ایران کے اندر تو یقیناً ہم جانتے ہیں اس کا امپیکٹ پورے خطے پہ آئے گا, پاکستان پر بھی آئے گا. پاکستان میں آلریڈی بلوچستان میں پیٹرول نایاب ہو چکا ہے, تیسرا دن ہے, لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں. آپ کی نظر میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہمیں ہونی چاہیے اپنے فیلڈ مارشل سے, جنرل سید عاصم منیر صاحب سے جو اس وقت امریکہ میں ہیں؟ آف کورس ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے عام لوگوں کی جانب سے کہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوگی اور اس سلسلے میں گفتگو بھی ہوگی. واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز مولوی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میری ایکسپیکٹیشنز تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ویسے ہوگا نہیں. اس کی وجہ یہ دیکھیں یہ اصل میں پریشر ٹیکٹکس ہوتا ہے فار ٹو برنگ ایران آن دا نیگوسیشن ٹیبل. اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں نا, پہلے دن میں یہ جو سمجھ رہے تھے اسرائیلی کہ جو وہ ایران کو فتح کر لیں گے, اور انہوں نے کچھ غداروں سے مل کے وہاں پہ کافی ادھم مچایا اور کافی ٹارگٹس ہوئے. اس کے بعد جس طریقے سے دیکھیں نا ایران نے ریٹیلیٹ کیا, اور وہ جو ان کے ڈوم سے جو کہ وار کے اکوپمنٹ سے ان کو عبور کرتے ہوئے تل اویو میں اور دوسرے جگہوں پہ اٹیکس ہوئے. دیکھیں مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل جو کہ کیا کہتے ہیں لبنان میں اور یہاں پہ جو ابھی ہمارے بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہے فلسطین میں, ٹھیک ہے نا, جو چیزیں یہ کر رہے تھے کہ بھائی بامبنگ کر رہے تھے, بلڈنگز کولیپس کر رہے تھے, آپ یہ دیکھیں یہ پہلی بار اسرائیل میں ہوا. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ پینک ہو چکا ہے اسرائیل میں, اور میرے نظریے کے حساب سے کہ یہاں پہ جو ہے یہ اس کو ابھی ایران کو ابھی بھی وہ ٹیبل پہ لانا چاہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا خطہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ جنگ ہو. اس کی وجہ کہ مولوی صاحب وہ تو ٹیبل پہ آنے کو تیار تھے نا, نیگوسیشنز تو چل رہے تھے, سنڈے کو نیگوسیشنز ایکسپیکٹڈ تھے, 2-3 دن پہلے ہی حملہ ہو گیا. واضح ہے کہ اسرائیل صرف ڈائیلاگ مار رہا ہے نیگوسیشن کا, امریکہ بھی صرف ڈائیلاگ مار رہا ہے نیگوسیشن کا, ٹارگٹ کچھ اور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب کہ یہ ایٹم بم کی جنگ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کچھ اور ہے, مذہبی جنگ ہے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ یہ ایٹم بم کی جنگ ہو, کیونکہ اگر یہ ایٹم بم کی جنگ ہوگی تو تباہی کا ہم اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے کہاں تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے خطے میں تباہی ہوگی, یہ صرف ایران پہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایران کو اس وقت دیوار پہ لے جائیں گے اور ایٹم بم ماریں گے اور ان کے ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے, دیکھیے وہ ایک نیشن ہے, انہوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی ہے عراق ایران جنگ میں. ہسٹری ہمارے سامنے ہے, کئی لاکھ لوگ جو ہے اس جنگ میں شہادتیں ہوئی ہیں, عورتیں بیوہ ہوئی, اس کے باوجود سینکشنز لگے, بٹ وہ آج تک سروائیو کر رہے ہیں. ابھی چائنا کا کوئی سٹیٹمنٹ فرم نہیں آیا, اور رشیا بھی دیکھیں خاموش بیٹھا ہے. تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایڈونچر میرے خیال سے امریکہ کرے گا, اور اگر یہ ایڈونچر ہوتا ہے تو پھر تو دیکھیں it's I would say never ending story, and it would be a disaster for the whole area. مطلب I would say it would not be limited, مطلب it would not be limited. اس کی وجہ کہ اس کے اثرات دیکھیں نا کہاں سے کہاں جائیں گے. اور ایران نے یہ بھی کہہ دیا تھا, اگر آپ ان کے کل کے بیان سنیں, کہ جو امریکہ کے الائز ہے وہ ان پہ بھی اٹیک کر سکتا. تو دین مطلب یہ آپ مجھے بتائیے انکنٹرولبل ہو جائے گا.
and knowing the Iranian nature. Your expectation from our field marshal, وہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل سٹرائک کر کے آئیں گے سر؟ مجھے پوری امید ہے کہ ایئر مارشل صاحب جو ہے اپنی صلاحیتوں کو لیتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کوئی ایسی ڈیل کریں گے جو کہ خطے میں جو ہے آمین آمین آمین. We hope so too. We hope so too. عامر حسن صاحب اجازت دیں سر. بیرسٹر عامر حسن صاحب سر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آج کل بڑی یاد آتی ہے کہ خراسان سے مسلمان آئیں گے اور مسجد اقصیٰ کو دوبارہ فتح کریں گے, آزادی دلوائیں گے صہیونی طاقتوں سے. سر ہم جانتے ہیں کہ ایران واحد وہ مسلمان ملک ہے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے کہ اب اور نہیں ہو سکتا, اور منہ توڑ جواب بھی دے رہا ہے. پہلے بھی میزائل داغے تھے, اب بھی میزائل داغے جا رہے ہیں, اور باقی ساری مسلم امت تھوڑی سی خاموش ہے, زبانی مذمت کرتی ہے اور ہاتھوں سے کچھ نہیں کر پاتی اور کوئی ایکشن نہیں لے پاتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مجھے ریئل اینڈ چاہیے, سیز فائر نہیں چاہیے, یعنی وہ اپنے کو بڑے ٹارگٹس ہیں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب فرام آر فیلڈ مارشل, اور اس پوری سچویشن پہ آپ کا نظریہ کیا ہے وہ بھی ہمیں پیش کیجئے گا سر پلیز. بہت شکریہ جی. آپ نے جو بات پہلے کی تھی کہ جس طرح جو ہم یہ سنتے رہے ہیں یہودی لابی ایک بڑی بات, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو زائنسٹ ہیں یا جو یہ ان کی موومنٹ ہے یہ اسٹرانگ ہے, ان کے اندر ایک ایکسٹریمزم ہے, اور ان کا دوبارہ اسرائیل کو جس طرح دوبارہ آ کے وہاں پہ آباد کاری ہے, اور اس کے بعد جتنی انہیں ملٹری ان کی مسلح انہیں کیا گیا ہے یا اسے طاقتور بنایا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور اس کے باوجود کہ سارے مسلم ممالک ہیں اور سارے مسلم ممالک کے درمیان ایک اسرائیل ہے, اور پھر فلسطین کے لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم رکھا گیا. اب یہ غزہ کی جو صورتحال ہے لوگوں کے سامنے ہے, جو ظلم ہوا ہے شاید حالیہ انسانی تاریخ میں کم ہوا ہو. تو ان سارے ڈانڈوں کو ملائیں تو ساری مسلم امت تو کہیں نہ کہیں ون بائی ون, کبھی 74 تھا جب مسلمان متحد تھے اور پہلی دفعہ فلسطین کو ایک اسلامی ریاست کے طور پہ تسلیم کیا گیا اور یاسر عرفات کو سربراہ مملکت مانا گیا. لیکن اس کے بعد ون بائی ون جو کام شروع ہوا مسلم ممالک کے لیڈرز کی شہادتوں کا, اور اس کے بعد اب یہ سارے ملک جو سر جھکا کے جیسے آپ نے کہا ہے کہ زبانی مذمت کر رہے ہیں. ایک بات تو ایران کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ہم لوگ تو کہیں مسلمان سے لڑ کے جہاد کر رہا, لیکن جو اصل جہاد اس وقت اگر ہے ہر لحاظ سے جو کر رہے ہیں اور جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. ایران تو حملہ آور نہیں نہ ہوا, ایران کے اوپر سازشیں کی گئی, اس کے صدر کو شہید کیا گیا, اس کے آدمی کے بڑے بڑے ناموں کو شہید کیا گیا, ان کے اوپر حملہ آور ہوا گیا. دشمن دندناتا پھر رہا ہے, اور وہاں پہ آ کے کسی عالمی قوت کا سیز فائر کی بجائے یہ بات کرنا کہ ہمیں ریئل اینڈ, تو اسے تو یہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. لیکن میں ایک بات پھر بتاؤں, جو آپ نے کہا رسول کریم کی جو حدیث پاک ہے ظاہر ہے وہ صادق و امین ہے, ان کا کہا ہی تو سچ ہے, باقی تو شاید ہم اپنا سچ لیے پھرتے ہیں. تو ہوگا تو صحیح جو مشین گوئیاں کی ہے جو خدا کا حکم ہے. لیکن ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہ مسلم امہ نام کی جو شے ہے یہ کب جاگے گی, انہیں کب سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے نا, پاکستان کے اوپر حملہ ہوا, جارحیت ہوئی, اسی طرح رات کے اندھیرے میں دشمن نے کیا, اس وقت انہیں اسرائیل کی پوری سپورٹ تھی. آج اسرائیل کو جن کی سپورٹ میں ہے وہ ہمارا بھی ازلی دشمن بھی موجود ہے, لیکن وہ قوتیں بڑی قوتیں جن کا کام امن و امان قائم کرنا ہے, جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے, اگر وہ یہ کہیں کہ ان کی جارحیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر یہ سوچنا پڑے گا مسلم امہ, آنکھیں کھولنی پڑے گی مسلم امہ کہ کتنی دیر تک آپ اس طرح باری باری اپنے لوگوں کو مارنے کا کام جاری رکھیں گے. ایران کو پابندیاں لگائیں, ایران کے اوپر عراق کے ذریعے دہائیوں تک جنگ مسلط کی گئی, ایران کو پوری دنیا کے اندر اس کی معیشت کو ختم کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سر نہیں جھکا رہا, وہ کھڑا ہوا ہے. یہی اس کے سچا ہونے کے لیے کہا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, میں 100% آپ سے اگری کرتا ہوں. امجد نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ ان کی ویڈیو شاید آ جا رہی ہے, وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں. نیازی صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار یور ٹائم. نیازی صاحب اس وقت اسرائیل ایران جنگ
پورے خطے کے لیے پریشان کن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نیازی صاحب کہ وہ سیز فائر نہیں چاہتے, وہ ریئل اینڈ چاہتے ہیں. آپ کی نظر میں یہ ریئل اینڈ کیا ہے؟ اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس وقت بھی ایک امپورٹنٹ دورے پہ امریکہ میں ڈی سی میں موجود ہیں, اوورسیز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز فرام ہز ٹرپ ٹو امریکا؟ نیازی صاحب. آئی تھنک نیازی صاحب ٹریول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لائن میں ڈسٹربنس بھی آ رہی ہے اور وہ شاید مجھے سن نہیں پا رہے اور ان کی آواز مجھ تک نہیں آ پا رہی ہے. آئی ول موو فارورڈ ٹو مولوی صاحب. مولوی صاحب, بلوچستان کے اندر اس وقت فیول شارٹیجز ہیں. آج بڑی افسوسناک خبر تھی یہ کہ پیٹرول کی لائنوں میں 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور آج تیسرا روز ہے وہاں پہ فیول شارٹیجز کا. مولوی صاحب, ڈو یو تھنک کہ ہمیں فوری ایکشن لینا چاہیے, وہاں پہ سپلائی مینجمنٹ بہتر کرنی چاہیے؟ مولوی صاحب دیکھیں اس پہ فوری کرنا چاہیے, مگر اگر آپ دیکھیں پورے بلوچستان میں تو نہیں مگر میجورٹی آف ایریاز میں جو یہ پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے یہ اسمگل ڈیزل ہوتا ہے اور اسمگل پیٹرول چل رہا ہے. تو یہ جو یہاں پہ جو او ایم ایس سیز ہیں ان کے وہاں پہ نہ اتنے ڈیپوز ہیں نہ اتنے پمپس ہیں. آپ اگر پورے وہاں بلوچستان میں کوئٹہ میں چلے جائیں تو وہ انلیگل زیادہ ہے. تو اس کے لیے کافی مشکل ہوگی یہاں سے او ایم سیز کو وہاں پہ کرنا. تو حالانکہ کوششیں میرے خیال سے ساری او ایم سیز کر رہی ہیں کہ وہاں پہ موو کریں تاکہ لوگوں کو قلت نہ ہو اور لوگوں کو مشکلات نہ ہو. مگر کیونکہ آپ دیکھیں اگر میجورٹی آف پمپس وہ جو ایران کے بارڈر سے انلیگل جو پیٹرول اور ڈیزل آتا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو پھر آپ ایکسپیکٹ کیسے کریں گے کہ آپ ایک دن میں یا 2 دن میں یہاں سے اتنا موو کر جائیں کہ وہاں پہ وہ قلت کو ختم کریں. تو دیٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ میرے خیال سے اب صبر و تحمل کرنا پڑے گا. اس کی وجہ دیکھیں بلوچستان میں بھی ہمارے زیادہ تر ایریاز میں اسٹوریج کی فیسلٹیز نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی بیسک انفراسٹرکچر بننا چاہیے سر بلوچستان میں. دیٹس کریکٹ, انفراسٹرکچر بننا چاہیے کہ کم سے کم 50,000 لاکھ جو ہے لیٹر یا لاکھ ٹن جو ہے وہ اسٹور کیا جائے تاکہ کم سے کم ہمارے پاس بلوچستان میں 15-20 دن کا یا 25 دن کا اسٹوریج ہو. دیکھیں نارملی تو لوگ ملک میں کسی بھی ملک میں 45 دن کا اسٹوریج ہونا چاہیے ہوتا ہے, مگر ہمارے یہاں آج بھی میں کہوں گا فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے 15 سے 20 دن سے زیادہ کا اسٹوریج پورے ملک میں نہیں ہے. تو بلوچستان کو مد نظر رکھیں کیونکہ وہاں پہ کنزمپشن نہیں ہے, وہاں تو 3 دن کا بھی اسٹوریج نہیں ہے. ویری سیڈ. عامر حسن صاحب, آپ کی نظر میں جو بلوچستان میں صورتحال ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا یہ صوبہ اپنے پیٹرولیم ڈیمانڈز کے لیے ایران پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ڈو یو تھنک کہ سر اب یہ کمزوری ہمیں اب ختم کر دینی چاہیے ایران کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ یو نیور نو یہ جنگ کتنا چلے سر. جی دیکھیے بات تو درست ہے, ایک تو ہماری اکانومی وہاں پہ معیشت کی خرابی کی وجوہات ہو سکتی ہے. یہ بات درست ہے کہ جو ڈالر کی قیمت ہے اور پاکستان کے ریزروز ہیں وہ اتنا آئل تو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں, ہمیں تو ڈے ٹو ڈے کئی دفعہ بڑی پرابلمز آتی ہیں. لیکن افغانستان کے ہمارے بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ اسٹوریج اکانومی کی وجہ سے بھی ایک صورتحال تو ضرور ہوگی, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران سے آنے والا تیل کیونکہ سستا ہوتا ہے اور لوگ زیادہ اسے استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ بھی نہیں. تو دیکھیے جب آپ کے ہمسایہ ملک میں جنگی صورتحال ہو تو پھر اس کی آپ کو قیمت بھی پے کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اب ہم سن تو رہے ہیں گورنمنٹ کے بہت سے دعوے کہ اکانومی, اور جس پہ میں کہیں نہ کہیں انہیں سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ بہت سی اکانومی کو تھوڑا سا اسٹیبل انہوں نے کیا, لیکن ابھی تک جو بہت ضروری چیز ہے وہ عوام کو اس کا ثمرات پہنچانا, فگرز کی حد تک, تقریروں کی حد تک یا دکھانے کی حد تک. تو اکانومی ہمیں نظر آئی ہے کہ اب ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں, ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ذرا ایک ایگریمنٹ جو ہے آگے بڑھ بھی رہا ہے, لیکن لوگوں کے اندر مہنگائی کی شرح میں تو جمود آیا ہے. اب مہنگائی کی شرح اس طرح نہیں بڑھ رہی لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے ثمرات جو لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ ہے کہ اب مہنگائی بڑھ نہیں رہی, لیکن مہنگائی جب تک نیچے نہیں آئے گی تو لوگ نہیں محسوس کریں گے کہ اکانومی میں بہتری آئی ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں بہت سے مشکل حالات کا سامنا ہے. لاسٹ منتھ ہم نے خود ایک جنگ دیکھی ہے, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حالات ایسے بالکل ٹھیک,
اور ہمارے پاکستان ایران کی مدد کے لیے آخر کیا کیا کر سکتا ہے؟ آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں اخلاقی طور پہ مورلی کرنا کیا کیا چاہیے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اور محمود مولوی اور بیرسٹر عامر حسن کے ساتھ مجھے اب امجد نیازی صاحب جوائن کر چکے ہیں فرام پی ٹی آئی. تھینک یو نیازی صاحب آپ کے وقت کے لیے. نیازی صاحب، ہم جانتے ہیں اسرائیل ایران جنگ عروج پہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آئی وانٹ اے ریئل اینڈ ناٹ اے سیز فائر. وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتا ہے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کیا کیا کر سکتا ہے آپ کی نظر میں، کنسیڈرنگ کہ ہمارے فیلڈ مارشل اس وقت بھی امریکہ میں ہیں؟ امجد نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، دونوں رجیم چینج چاہتے ہیں ایران کے اندر. اور چونکہ ایران ایک سوورن کنٹری ہے اور اس کی سوورنٹی کو اسرائیل نے چیلنج کیا ہے، اور وہاں کی لیڈرشپ وہ اپنی عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے. اور آپ ان کے مقاصد کو سمجھے. آج مسلمت امہ جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے کہ ہم ون بائی ون، جیسے انڈیا نے پاکستان کے اوپر رات کی تاریکی میں حملہ کیا، اسی طرح نا اسرائیل نے بھی رات کی تاریکی میں حملہ کیا. آر ایس ایس کا بھی ایجنڈا وہی ہے، اور اس کا جو نتن جاہو اور اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایجنڈا بھی یہ ہے. موجودہ صورتحال میں جہاں آپ کے خطے کے اندر ایک انتہائی پوزیشن آ چکی ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سینسبلی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی وے فارورڈ دیں، ملک پاکستان کے اندر وے فارورڈ دیں، تو یقیناً عمران خان کو رسائی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کر سکے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کنسلٹیشن کا پروسیس مکمل ہو. اور دیکھیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے، انڈیا کا ایجنڈا کیا ہے، اور اس پہ پھر دیکھیں خان صاحب جب بات کریں گے تو آگے کی طرف جو ہے ہمیں اپنا بھی فارمولا سمجھ آئے گا. اور پھر ابھی تک جو ہے پاکستان کے جو فورن آفس ہے اس نے ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی نہیں قوم کے سامنے بیان کی کہ اس میں کون سی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ایز اے فورن. ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی کیا اوپینین ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر بریفنگ دی جاتی ہے کہ انٹرنیشنلی ہم جو کون سا ملک کہاں کھڑا ہے، مطلب اس کے علاوہ او آئی سی کیا کہہ رہی ہے، کیا اس کے اوپر ان پٹس ہیں. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں صرف اگر ہم ایک پاپولر ڈیسیجن ہوتا ہے اور ایک رائٹ ڈیسیجن ہوتا ہے، تو کیا ہم نے کس طرف جانا ہے، یہ تو سب سے پہلے دیکھیں میں اس لیے کہا کہ خان صاحب کو اسی طرح رسائی دی جائے، مطلب ان لوگوں سے وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنی چیزوں کو موو کرنا ہے. کیونکہ پاکستان 565 کلومیٹر ہمارا بارڈر ہے وہ ایران کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس کے اوپر ہماری کیا صورتحال بنے گی. پھر افغانستان ہے، تو ہم تو سب سے پہلے فیکٹری ہے کہ جس نے جو قدم اٹھانا ہے وہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے. بالکل ٹھیک. تو یقیناً اس ماحول میں جہاں انٹرنیشنلی آپ کے لیے پہلے ہی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، تو ہمیں کچھ اس کے مطابق پلاننگ کرنی چاہیے جس میں پاکستان کوئی اپنا لائے عمل ایز اے مطلب ایک ایٹمی قوت کے طور پہ دے سکے. ایسے کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوزیشن کی ہے، مطلب پرومیننٹ ہے دنیا میں کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے. اور پھر ہماری جو جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، پھر ہماری اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہمیت والی جگہ پہ ہمیں یہ ملک دیا ہے. ہم نے ہر قدم ہر موو جو ہے. نیازی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے آپ سے عمران خان کا بھی سوال پوچھنا ہے. الاؤ می. بیرسٹر عامر حسن صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ایران کی اسمبلی میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے، پاکستان کا شکریہ ادا کیا. پاکستان کی اسمبلی کے اندر ہمارے وزیر نے کہا کہ ہمارا ایٹم بم ہمارے دفاع کے لیے، ہماری ڈیٹرنس کے لیے، اور کسی ملک کے لیے نہیں ہے.
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نیریٹو چلایا گیا کہ پاکستان نے بھی ڈیفنس سسٹم ایران کو دیا ہے، پاکستان نے میزائل ایران کو دیے ہیں، تردید آ گئی ہماری حکومت کی کہ ہم نے کچھ نہیں دیا ہے۔ آپ کی نظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ایران کی مدد کرنے کے لیے اسرائیل کے خلاف؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب۔ دیکھیے، پاکستان پہ جب جنگ مسلط کی گئی بھارت کی طرف سے تو تب بھی ہم نے جذباتیت نہیں دکھائی، انتہائی تدبر کیا اور تفکر کے ساتھ ایک فیصلہ کیا اور پھر جواب دیا، بڑا مضبوط جواب دیا، لیکن جذباتیت پہ نہیں دی۔ اسی طرح اگر آج ایران کے اوپر چل رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سفارتی جو کوششیں ہیں وہ شروع کرنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سب سے پہلے اپنے وفود اسلامی ممالک کے اندر بھیجنے چاہیے اور اسلامی امہ کو منعقد کرنا چاہیے، OIC کا اجلاس بلایا جانا چاہیے اور اس چیز کو باور کیا جانا چاہیے کہ اب کتنی دیر تک آپ آنکھیں بند رکھیں گے فلسطین پہ ظلم، ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، عراق کا کیا حال ہوا، لیبیا کا کیا حال ہوا، تو اگر یہ اسی طرح آنکھیں بند رکھیں گے تو اتنے بڑے جو سب سے بڑی قوت ہے اس وقت دنیا کی، یہ اسلامی ممالک کی، وہ کہاں جائے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے سفارتی تعلقات کو بروئے کار لا کے بڑے اسلامی ممالک جو ہیں، ترکیہ ہے، سعودیہ ہے، گلف کی سٹیٹس ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا، رشیا، بہت سے ممالک کو ساتھ میں لا کے اور یورپ تک، امریکہ تک، UK تک ایک پیغام جانا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے عوام بھی امن پسند ہے، اگر ان تک جائے کہ امن ہو تو یہ بہتر ہوگا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جنگ مسلط رہی اور اگر ایران کے ساتھ مقابلہ اسرائیل اکیلے کرے تو شاید ہم بھی دیکھتے رہے، لیکن اگر اسے عالمی جنگ بنانے کی طرف کوشش کی گئی، اگر اسے دوسرے ممالک اس کے اندر شامل ہوئے تو پھر پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کا اسلامی ملک ہونا، دوسرا ہمارے اس کے ساتھ ثقافتی تعلقات ہیں، تیسرا ایران کے اندر ہونے والی جنگ کے اثرات پاکستان پہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ایک ہوش بندی کا بیان ہے۔ ایٹمی پروگرام کو ہم نے ہمیشہ ڈیٹرنس کے لیے یوز کیا ہے، وہ کبھی ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم بھارت کے خلاف چلا دیں۔ جی سر۔ لیکن لیکن اگر کوئی ملک آپ کو زندہ رہنے کا حق نہ دے تو اور آپ کے خطے کے اندر اپنے نہ دفاع کے چاہے لیے تو پھر ایسے ہتھیار چل جایا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں تاریخ نے بتایا ہے، اور بڑا ہوش مند ملک امریکہ، اسی نے سب سے پہلے یہ چلایا تھا۔ تو پھر یہ یاد رکھا جائے کہ اگر آپ کسی سے اس کے زندگی کا حق چھینیں گے، اس سے اس کا امن چھینیں گے، اس سے اس کی خودداری چھینیں گے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ محمود مولوی صاحب، ہم کیا کر سکتے ہیں ایران کی مدد کے لیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم صرف اور صرف اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے، اس میں کون سے کولوشنز اگر بنیں گے اور کیا ہوگا۔ دیکھیں، یہ اس وقت پری میچور ہے، بڑے assumptions ہیں کہ کیا ہوگا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں، میں تو آلریڈی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنگ آگے نہیں جائے گی، اور یہ جو ہے ہم ایران اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے یہ جنگ بندی پہ آئیں گے اور مفاہمت ہوگی اور ایک ایگریمنٹ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے آسان نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ پھیلتا ہے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا، تو یہ دنیا کے لیے تباہی ہے، اور خاص طور پہ اس خطے کے لیے بہت بڑی تباہی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پہلی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں یہ جنگ جو ہے مزید جو ہے یہ طول نہ لے اور مزید جو ہے یہ آگے نہ جائے۔ لیکن مجھے مولوی صاحب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ جب آقا نے فرما دیا کہ آخری جنگ گھوڑوں پہ ہوگی، تلواروں پہ ہوگی، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایٹم بم بھی چلے گا اور کوئی ہتھیار بچے گا نہیں اور پھر تلواریں نکلیں گی۔ اللہ نہ کرے اس وقت ہو، مگر obviously اگر یہ اس وقت کا ہے تو پھر تو ہونا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اڈیالہ میں آج ملاقات کا دن تھا، بانی کی بہنوں سے ملاقات ہوئی۔ بہنوں نے باہر آ کر میڈیا کو بتایا کہ بانی کا فیصلہ ہے احتجاجی تحریک کو مؤخر کیا جائے، وجہ ہے حالات، اسرائیل ایران جنگ، اور ساتھ ساتھ بجٹ کے اوپر بھی تنقید کی ہے۔ امجد نیازی صاحب، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مؤخر کرنا جو ہے یہ ایکچولی وجوہات کچھ اور ہیں پس پردہ، اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ بین الاقوامی حالات اور پڑوس میں ہمارے جو جنگ ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے مؤخر کیا ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے کچھ اور محرکات ہیں مؤخر کرنے کے اس احتجاجی تحریک کو؟ امجد نیازی صاحب، دیکھیں، ہماری بہن نے آج ملاقات کی ہے
اور انہوں نے باہر آ کے میڈیا ٹاک کیا اور اس کو میں وضاحت کر دی اور مراکات کوئی ہیں تو آپ کی اگر کوئی سورس ہے اس کے علاوہ تو ہمیں بتا دیں کہ اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں، پاکستانی قوم کے مفاد میں وہ سر خبریں ہیں کہ آپسی جھگڑے بہت ہیں، اندر اختلافات بہت ہو گئے ہیں. نہیں ایسی کوئی جھوٹی خبریں میرے خیال میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں کہ اختلافات ہیں. تمام پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں. وہ شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ آزاد ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ آزاد بیٹھا ہے اور ہم قید میں بیٹھے ہیں. تو اس حالات میں بیانیہ جو ہے عمران خان کا چلے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر استحکام آئے. ہم تو ہمیشہ استحکام کی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کچھ لوگوں کے چونکہ کوئی ذاتی ایجنڈا ہو تو وہ بیان کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. محمود مولوی صاحب، پی ٹی آئی آپ کی سابقہ جماعت ہے. آج عمران خان نے پھر اپنی تحریک کو مؤخر کر دیا، احتجاجی تحریک کو بین الاقوامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. آپ کی نظر میں جو بات اس وقت نیازی صاحب نے کہی کہ عمران خان ایکچولی آزاد ہے اور ہم سب قید ہیں، اس کے اوپر بھی اپنا نظریہ دیجیے گا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے معاملات کب تک حل ہوں گے مولوی صاحب؟ میرا کہنا یہ نا کہ یہ بہت کیا جو عمران خان صاحب نے جو اس کو تاخیر کیا، اور یہ 20 دن کے لیے تو مہینے سے اوپر جا گئے کیونکہ محرم بھی آ رہے ہیں. مین چیز وجہ یہ ہے کہ جب آج ہماری بہنوں نے ملاقات کی تو انہوں نے جا کے خان صاحب کو صحیح پکچر بتایا کہ یہ جو دوسری لوگ جو ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں سیٹ ٹو بی لیڈرز، یہ جو کہتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ سڑک پہ آ جائیں گے اور لاکھوں لوگ آلریڈی سڑک کے اوپر ہیں، انہوں نے جا کے خان صاحب کو یہ بیان دیا کہ یہ بالکل مس گائیڈ کر رہے ہیں اور یہ غلط بیانی ہو رہی ہے. اسی لیے جو ہے خان صاحب نے یہ ڈیسیشن لیا کہ جی اس کو جو ہے کر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی جتنے پاسٹ میں دیکھیں نا جتنے دھرنے یا جو بھی کیے سب فیل ہو چکے تھے. تو یہ جو ہے خان صاحب کو غلط فیڈ کیا جا رہا تھا کہ جی آپ یہ کر دیں، لاکھوں لوگ روڈ پہ ہیں، لاکھوں لوگ پیچھے. ریالٹی کو ان کی بہنوں نے ان سے بات کر کے ان کو ریالٹی بتائی اور انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا کہ دیکھیں ایٹ دا ٹائم، کیونکہ دیکھیں یہ کہنا یہاں پہ مس گائیڈ خان صاحب کو بہت کیا. اور آج تک دیکھیں میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ بہت سے سیٹ ٹو بی لیڈرز جو ہے نا وہ چاہتے نہیں ہیں خان صاحب باہر آئیں. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی لیڈری ختم ہو جائے گی اگر اصل لیڈر باہر آ گیا، اس لیے ان کی دکان جو ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ بند ہو جائے گی. آؤٹ آف ٹائم آلسو میں شکریہ ادا کروں گا بیرسٹر عامر حسن صاحب کا، محمود مولوی صاحب کا، امجد نیازی صاحب کا، اور یہ امید کروں گا کہ ملک میں سیاسی معاشی حالات بہتر ہوں. ان کی بہتری سے ہی سماج میں بہتری آئے، سوسائٹی میں بہتری آئے گی، پاکستان ترقی کرے گا. معاشی طور پہ بجٹ کے اندر جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے قوم زیادہ مطمئن نظر نہیں آتی، کاروباری برادری بھی ناراض نظر آتی ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ ملک کو آگے بڑھانا ہے، سیاسی فرنٹ پہ بھی، معاشی فرنٹ پہ بھی، معاشرتی فرنٹ پہ بھی، اور خطے کے حالات بھی دیکھنے ہیں. اسرائیل پہ جنگ کا جنون سوار ہے، پاکستان بھی اس کی دشمنوں کی لسٹ میں شامل ہے. ایران کے بعد بڑے چانسز ہیں ہماری باری ہے، لیکن امریکہ پھر ہمیں کہے گا کہ نہیں، آپ اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں امپورٹنٹ میٹنگز کی توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی ہوں گی. اوورسیز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا سے G7 سمٹ چھوڑ کے جب واپس امریکہ پہنچیں گے تو وہ جو ریئل اینڈ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اصل خواب، اصل منزل، اصل مقام جس کے لیے اسرائیل نے یہ ساری جنگیں شروع کی ہیں، جس کے لیے امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ خطہ آخر کتنا نقصان اٹھا سکتا ہے. آلریڈی ہم نے پاک بھارت جنگ کے بعد نقصان دیکھا، اب اسرائیل ایران جنگ کی شروعات ہے. کشمیر کا مسئلہ اس خطے کے اندر کافی وقت سے چل رہا ہے، 70 سال ہو گئے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے حکمراں ارباب اقتدار ایسے فیصلے کریں جو پاکستان کے لیے لانگ ٹرم فائدہ دیں، شارٹ ٹرم نہیں. مشرف دور میں ہم نے شارٹ ٹرم کے لیے وار آن ٹیرر میں داخل ہوئے، چند سالوں کے لیے امریکہ کی امداد آئی، امداد بند ہو گئی، امریکہ ہمیں بھول گیا، ہم مالی خساروں میں آگے قرضوں کے دلدل میں ڈوب گئے. اسی لیے اب اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. اٹس ناؤ اور نیور، سے کہتے ہیں نا ڈو اور ڈائی سچویشن. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.